دروازے پر فقیر کی صدا آئی، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک امیر آدمی کے دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی فقیر تھا، سائل تھا، مانگنے والا تھا، تو اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جاؤ سائل کو کچھ دو۔ تو بیوی جب گئی نا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، فقیر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ شوہر باہر نکلا، بھائی کیا ہوا؟ پانی نے چھیٹا مارا، بیوی سے پوچھا کی بلو تو کہنا بے ہوش بلا۔ تو بیوی کہنے لگی یہ جو فقیر ہے نا یہ کوئی اور نہیں، میرا پہلے والا شوہر تھا، بہت امیر تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن اس کے دروازے پہ ایک روز ایک فقیر آیا تھا، دھکا مار کر انہوں نے اسے نکال دیا تھا، اسی دن سے اس کے سارے کاروبار ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، روٹی روزی ختم ہو گئی، اور یہاں تک نوبت آئے گئی کہ گھر میں فاقہ پڑنے لگا، مجھے بھی طلاق دے دیا، میں نے آپ سے شادی کی۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ جانتے ہو جس فقیر کو انہوں نے دھکا مارا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا، میں ہی تھا، اللہ نے اسے فقیر بنا دیا، مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، اللہ جب دولت دے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں۔ دمشق کی جامع مسجد میں مولانا احمد رباعی رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے کہ لوگوں مسلمانوں سنو، جب کوئی انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب کوئی مسلمان نماز روزے کی نیت کرتا ہے دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی جب کوئی مسلمان صدقے کی نیت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے، مسجد بنانے کی نیت کرتا ہے تو 70 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کتنا شیطان؟ بولو بھائی کتنا شیطان لگتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی نوجوان ہے جو 70 شیطان کو ہرا دے، کوئی نوجوان ہے جو 70 شیطان کو ہرا دے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا شیطان کی ایسی کی تیسی۔ کون شیطان جیا؟ وہ اٹھلے اگلی گھر للکی جھولا آٹا بورا جھل بورا کھول کے آٹا بھرے لالی جھولا میں کہ آج ہم صدقہ کریں گے، 70 شیطان کو ہم ہرائیں گے۔ آج جیرم کو جھولا بھری کے لاگنے کے لیے جل بی آبی کا گم خراب ہے، بولی کہاں جائے جائیں؟ بولے میں صدقہ کر لی۔ بولے کام دھندا تو ترا کچھ نہیں جاؤ، ایک تک کم آوے جانے، اوپروں سے رکھ لو آٹا تے صدقہ کر لی جائے۔ چپتا ہماری آٹا رکھو، لیا آٹا رکھی لکھی۔ ابھی پھر مسجد میں ٹھیک لی، ایک آدمی پوچھا کیا ہوا صدقہ کیے؟ بولا کہ ہم تو پوری تیاری کر لیے تھے شیطان کو ہرانے کا، لیکن جیسے ہی ہم نکل رہے تھے بیچ میں شیطان کی اماں آ گئی، بس ہمیں وہیں ہاری گیا۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو یتیم بچوں سے ان کے چچا سے پوچھا کہ بھئی یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ بولے، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا۔ تو زمین والے نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین کو بیچ کر میں کیا کروں گا؟ پیسہ ملیں گے، مجھے روپے ملیں گے، سونا چاندی ملے گا، یہ تو خرچ ہو جائے گا۔ آپ اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ تو ہم اپنے اللہ سے لیں گے۔ سبحان اللہ بولو تو ماشاء اللہ، اس کا بدلہ
ہم اپنے اللہ سے لیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نہیں، فری کی زمین پہ مسجد نہیں بنے گی، رقم لینی ہوگی۔ وہ شخص زمین والا تیار ہو گیا، یہ رقم طے ہوئی، مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مسجد نبوی کی زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے اس کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا۔ اس کی قیمت بھائی، اس کی قیمت، ارے بولیے بھائی بولیے، اس کی قیمت میں اکیلا ادا کروں گا، اس زمین کی قیمت میں اکیلا ادا کروں گا۔ وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت الحمدللہ ثم الحمدللہ اکیلے ادا کیا تھا۔ میں اس کا نام بتانے کی کوشش کروں گا، لاسٹ میں انشاءاللہ اس صحابی رسول کا میں نے آپ کو نام بتاؤں گا جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ پوری رات جلسہ سنیے، اگر عمل کی نیت نہ ہو تو پوری رات کا جلسہ سننا بیکار ہو جائے گا۔ بس یوں کہیے کہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کے الٹا بھی دیجیے، اور عمل کی نیت نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ، کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ، واہ 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 واہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قربان جاؤ۔ دیکھیے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں سلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ پھر اللہ ایک دن موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے؟ کی کہو موبائل نہ لون سے توڑ لی۔ ارے اللہ پوچھے گا، یہ بچے سمجھ گئے، تیر نہیں سمجھلا، بچاٹیاں سمجھی گئی۔ یہ جتنے بھی ہماری بیٹیاں آئی ہیں، بچیاں آئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی ہیں، الحمدللہ چھوٹا چھوٹا بچہ آیا ہوا ہے، اللہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو حافظہ عالمہ بنا دے، آمین بولا الحمدللہ۔ ان بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے، اللہ آپ کے بھی آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے۔ مسجد کی تعمیر ہونی ہے الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں یہ کجری کی سرزمین ہے، یہ فرسا ڈانگی کی سرزمین ہے جہاں سخی لوگ رہتے ہیں۔ اب یقین نہیں کریں گے، رات کا پروگرام دل خیر آبادی بھی تھا، 72 لاکھ روپے چندہ ہوا، مسجد کا جلسہ تھا، 72 لاکھ روپے، 2.5 کلو چاندی، سونا تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 250 گرام سے زیادہ ہو۔ اس کی ویڈیو ہے الحمدللہ، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا تھا۔ کیا لوگوں نے چندہ دیا بھائی، میں 50,000 سے شروع کیا، دینے والوں نے 5-5 لاکھ روپے دیا۔ اللہ الصمد، چیک لے کر بیٹھا تھا اسٹیج پہ، چیک کاٹ کر کے دے رہا تھا، 5-5، 2-2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 72 لاکھ روپے چندہ ہوا۔ سبحان اللہ بولے تو نا ماشاءاللہ۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے، یہی تو ایمان ہے، اور ہونا بھی چاہیے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے، تشریف جب لے گئے، مغموم بیٹھے ہیں صحابہ، پوچھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ غمگین ہے، کوئی بات خیریت تو ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں، مدینہ آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے، کاش مدینے میں ایک اللہ کا گھر ہوتا، ایک مسجد ہوتی جس مسجد میں ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے۔ قربان جائیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم لوگ مسجد بنائیں گے۔ ابھی تو صحابہ کرام ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، مکے میں اپنی زمین چھوڑ کر گئے تھے، سونا چاندی چھوڑ کر گئے تھے، اپنی حویلی چھوڑ کر گئے تھے، جائیداد چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، سب کا ہاتھ تو خالی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40
40,000 درہم اپنے ساتھ لے گئے تھے. جانتے ہیں ایک زمین خالی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں یہ زمین کس کی ہے پتہ کرو, یہ زمین کس کی ہے پتہ کرو. تو جب پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے جس کا باپ نہیں ہے, چچا ہے, چچا کی پرورش میں دونوں بچے پل رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان دونوں بچوں کو بلاؤ, ان کے چچا کو بھی بلاؤ. آج تو چندہ دینے کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں دیوے کی نہیں دی, دیوے کی نہیں دی, دیوے کی نہیں دی, پنسیا رکھا 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 رکھا, مولوی گیر امت پڑا. دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ کرنے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابیوں جس کے پاس جو ہے لے آؤ, جس کے پاس جو ہے لے آؤ. صحابہ بھاگے اپنے اپنے گھر کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیے, 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا مال گھر کے لیے چھوڑے, آدھا مال گٹھری باندھ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ کچھ الگ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان گٹھری میں باندھا. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو کرتا پہنے ہوئے تھے نا, اس کا بٹن بھی توڑ کر اس گٹھری میں رکھ دیے. کرتا بھی کھول کر رکھ دیے, بٹن توڑ کر رکھ دیا. اور قربان جائیے چٹی کا کرتا سی کر حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اپنے گھر والوں کے لیے میں نے اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے. قربان جاؤ نوجوانوں, مسلمانوں قربان جاؤ انشاءاللہ میرے بھائیوں. اللہ تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی, ارے بولو بھائی, خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ کتنے لوگ خرچ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ, دیکھتا ہوں چاہتا ہوں الحمدللہ. اس مجمع کے اندر میں ابھی اس کی فضیلت میں آپ کو سناؤں گا. دیکھیں اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ. یہ جو مسجد ہے نا یہ اس کی بیٹی ہے, بیت اللہ کی بیٹی ہے یہ مسجد. روئے زمین میں جتنی بھی چھوٹی بڑی مسجد ہے, جامع مسجد ہے, چھوٹی مسجد ہے, یہ سب بیت اللہ کی بیٹی ہے. کل قرب قیامت رب اعلان کرے گا جبریل جا ساری دنیا کی مسجدوں کو اٹھا لیا. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے, اپنے پروں میں ساری مسجد کو اٹھائیں گے. پوری دنیا میں جتنی مسجد ہے, بڑی مسجد ہو چھوٹی مسجد ہو, سب کو اپنے پروں میں اٹھائیں گے. اٹھا کر لے جا کر خانہ کعبہ میں ملا دے گا. اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر جنت میں ملا دے گا. تو آپ کا پیسہ اگر مسجد میں لگتا ہے تو آپ کا پیسہ جنت جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ ارے بولو نہیں ہو, آپ کی دولت جنت جا رہی ہے؟ تو دولت جنت میں جائے گی, پیسہ جنت میں جائے گا, مال جنت میں جائے گا. آپ کہاں جائیے گا؟ ارے جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. جب میرا مال جنت میں گیا ہے, میرا پیسہ جنت میں گیا ہے, میری دولت جنت میں گئی ہے, تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت کے اندر میں داخل کرے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں اس مجمع کے اندر میں بڑی تیزی کے ساتھ 5 آدمی مجھے چاہیے انشاءاللہ. اونار جن نے آمین دشتے دعا کربو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے. مجھے 5 آدمی چاہیے. ہے کوئی ایسا پہلا سخی, ہے ایسا کوئی ماں کا چہیتا؟ اس میں دوہرا ثواب ہے, اس میں دوہرا ثواب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, روایت فرماتے ہیں اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. عثمان کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ یہ داماد مصطفیٰ ہیں جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا. اور قربان جو بہت بڑے سخی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو خلیفہ سوم بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے. انشاءاللہ محل بنائیں گے.
ارے بولے بھائی محل بنائیں گے انشاءاللہ؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ یہ کجری کی سرزمین ہے، میں جانتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کہیے رانچی میں رات میں نے کہہ دیا، رانچی میں نے کل کہی دیا کہ رانچی والوں آپ 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے دیتے ہوئے صحیح ہے، لیکن کبھی موقع لگے تو بہار آئیے آپ لوگ، اور وہ ارریہ ضلع آئیے، کجری فرسا ڈانگی بستی آئیے، آپ کو دکھاتے ہیں کہ چندہ کسے کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کسے کہتے ہیں۔ وہاں کے بوڑھوں کو چھوڑو، نوجوانوں کو چھوڑو، عورتوں کو چھوڑو، ماں بہنوں کو چھوڑو، ارے یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کا بچہ بچہ سخی، یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کا بچہ بچہ سخی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، دیکھتے ہیں وہ کون ماں کا لال ہے، ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا ہے اپنے ماں باپ کے نام پر۔ الحمدللہ مجھے 5 آدمی چاہیے، پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا، ایک کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہو کر انشاءاللہ اعلان کروا دے کہ حضرت ہم اپنی ماں باپ کے نام پر ایصال و ثواب کی نیت سے 10,000 روپے اس مسجد کے اندر میں تعاون کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے 10 دعائیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی ہے کوئی نوجوان؟ اس میں دوہرا ثواب ملے گا اگر اپنے ماں باپ کے نام پر اگر آپ دیتے ہیں اور قربان جاؤ۔ اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، یہ مسجد کھڑی رہے گی، قیامت تک اللہ آپ کے ماں باپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور سنو، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کو محل دینے کا، آپ کو گھر دینے کا، انشاءاللہ میرے رب کا وعدہ پکا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب وہ گھر آپ کو عطا کرے گا، میرا رب آپ کو وہ محل عطا کرے گا کہ جس محل کا اور قربان جاؤ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی خوبصورت گھر بناتا ہے، دیکھنے والوں کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہے، کیا ہاں کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ جو آپ کا گھر جنت میں بنائے گا وہ کس سے بنائے گا؟ ملائکہ بنائیں گے؟ نہیں۔ فرشتے بنائیں گے؟ نہیں۔ اللہ کہے گا ملائکہ ہٹ جاؤ، پھر میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، جنت میں ہم اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ سوچئے، جو گھر میرا اللہ بنائے گا اپنے ہاتھوں سے، وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کوٹھی کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہے کوئی میرا پہلا بھائی، کوئی میرا نوجوان، کوئی میرا ساتھی، کوئی میرا دوست، ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، 10,000 روپے دینے والا، نقد ہے نقد دے دے، نقد نہیں تو انشاءاللہ اپنا نام لکھا دے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ، انار جن نے ہمیں دشتے دعا کرے دو۔ ہے کوئی پہلا سخی؟ یہ کجری کی سرزمین ہے، فرسا ڈانگی کی سرزمین ہے، میاں پور کی سرزمین ہے، بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہیں، دل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیاض دل والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سخی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا، ایک آدمی پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ، اللہ کا گھر بنانے والا، اللہ کے گھر میں اپنا پیسہ لگانے والا، اللہ کے گھر میں اپنا مال لگانے والا، اللہ کے گھر میں اپنی دولت کو لگانے والا۔ او میرا رب رحیم و کریم ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور قربان جاؤ میرا رب، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے والے، ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیجیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ یہ ہمارے بھائی طاہر سمیتی صاحب ہیں جو کوما میں ہیں، جن کی طبیعت علیل ہے، الحمدللہ انہوں نے 10,000 روپے تعاون کیا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، اللہ انہیں شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، شفاء کلی، شفاء مستمرہ عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ اے اللہ تمام بیماریوں کو دور کر کے انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ یا اللہ ان کے گھر میں روٹی روزی میں، کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، دکان میں، مکان میں، صحت میں، ایمان میں، عمل میں برکت عطا فرما دے اللہ۔
ہمارے طاہر بھائی کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ پہلا اللہ کا شعر تیار ہوا ہے 10,000 روپے والے، انشاءاللہ یہ طاہر بھائی نے اپنا نام درج کیا ہے الحمدللہ۔ دوسرا کوئی میرا بھائی ہے 10,000 روپے دینے والا، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، کم از کم 2 آدمی ہونا چاہیے بھائی، کم از کم میں نے تو کہا تھا کہ 5 آدمی چاہیے تھا، لیکن کم از کم 2 آدمی ہونا چاہیے تھا انشاءاللہ۔ 2 آدمی ہو، طاہر بھائی کا کوئی ساتھی بن جاؤ، طاہر بھائی کا کوئی دوست بن جائے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ہے کوئی نوجوان ہے؟ ایک آدمی انشاءاللہ، ایک آدمی ہمارے طاہر سمیتی صاحب کا کوئی دوسرا ساتھی بن جائے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا۔ دیکھیے پیسہ تو ہاتھوں کا میل ہے، نہ دولت کسی کے پاس رہ کے آئی ہے، نہ دولت کسی کے پاس رہے گی، نہ مال لے کر کوئی جا پایا ہے، کفن میں جیب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کا گھر بنا دو، اللہ یہاں بھی نوازے گا، آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے، آخرت میں اس کا ثواب ہے ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک کوئی اللہ کا شعر تیار ہو جائے انشاءاللہ، انہار جو نے ہمیں دشت دعا کورے دو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک کوئی اللہ کا محبوب بندہ، چہیتا بندہ، پیارا بندہ، کوئی نوجوان ایسا ہے تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے؟ ایک آدمی انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے۔ اچھا 10,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی چندہ کر چکا ہوں الحمدللہ۔ دینے والوں نے 50 ہزار روپے اس کجری کی سرزمین میں چندہ دیا ہے، 50 ہزار روپے تعاون کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بار جلسہ ہو رہا تھا، ایک نوجوان نے اپنی گاڑی کی چابی تھما دی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضرت یہ گاڑی میرے طرف سے کیا کہتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، یہ وہ کجری کی سرزمین ہے۔ بس دوسرا کوئی میرا نوجوان تیار ہو جاؤ 10,000 روپے دینے کے لیے، اللہ کے گھر میں تعاون کرنے کے لیے، اپنے پیسے سے اللہ کا گھر بنانے والا، اپنے مال سے اللہ کا گھر بنانے والا، اپنی دولت سے اللہ کا گھر بنانے والا۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ۔ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی۔ ہے کوئی نوجوان ہے؟ ادھر تو پھر بچے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک آدمی انشاءاللہ۔ کسی نہ کسی کو اللہ چنے گا انشاءاللہ، کسی نہ کسی کو اللہ چنے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا۔ اج اس سودے کو میں سستا کروں انشاءاللہ، 5,000 روپے کم از کم 2 آدمی جڑ جائے انشاءاللہ۔ 5,000 روپے والے 2 آدمی جڑے انشاءاللہ الحمدللہ۔ 5,000 والے کوئی نوجوان کوئی سخی ہے، کم از کم 2 آدمی جڑ جائیے، 10,000 روپے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ 5,000 سے کچھ ہونے جانے والا نہیں، ایسا نہیں کہ آپ 5,000 روپے دے دیں گے گھر میں فاقہ کشی آ جائے گا، ایسا نہیں کہ چولہا بند ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ آپ قرض میں ڈوب جائیں گے اور قربان جاؤ۔ میرا اللہ چولہا بند ہونے نہیں دے گا، اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میرا رب کہتا ہے میرے راستے میں جو ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 روپے جو صدقہ کرتا ہے اللہ اسے 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 7 لاکھ 1 روپے کے بدلے میں کتنے ملیں گے بھائی؟ ارے بولیے کتنے ملیں گے؟ 7 لاکھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ بھائی۔ ہے کوئی پہلا نوجوان انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا؟ ایک کوئی نوجوان سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ 10,000 نہ صحیح، کم از کم 5,000 دینے والا۔ دوسرے نمبر پر کوئی اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی ہے؟ کوئی نوجوان انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا؟ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی تیار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کسی نہ کسی کو تیار کرے گا، اللہ کسی نہ کسی کو توفیق دے گا انشاءاللہ۔ وہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو الحمدللہ یہاں پر گجری کی سرزمین میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، مساجد تو بہت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جب بھی جلسہ ہوا ہے مدرسے کے نام پر ہو چاہے مسجد کے نام پر ہو، میں جانتا ہوں الحمدللہ یہاں کے ہمارے نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہمارے بزرگ حصہ لیتے ہیں، ہماری ماں بہنیں حصہ لیتی ہیں الحمدللہ، چھوٹا چھوٹا بچہ حصہ لیتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ نوازتا بھی ہے، اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے بھی ہیں تو اللہ نوازتا بھی ہے۔ بس دوسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے 5,000 روپے دینے والا ہے۔ کوئی نوجوان ہے 5,000 روپے دینے والا انشاءاللہ؟ ایک آدمی
ایک آدمی کوئی انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا، طاہر بھائی کا ساتھی کوئی بن جائیے کہ انشاءاللہ طاہر سمیتی صاحب نے 10,000 روپے دیا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی 5,000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہے کوئی نوجوان ہے، کوئی ماسٹر صاحب ہو، کوئی سرپنچ صاحب ہو، کوئی پارشد ہو، کوئی ممبر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی کسان ہو، کوئی کاشتکار ہو، کوئی ایسا سخی ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی کسان ہو، کوئی ایک آدمی انشاءاللہ، اے ماشاءاللہ، کوئی ایک آدمی انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تیار ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی ہیں اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ چندہ تو کل دن میں ہوگا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ اتنا نوازتے ہیں کہ لینے والا تھک جاتا ہے، دینے والا نہیں تھکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک آدمی کم از کم تیار ہو جائے میرے بھائی۔ اچھا انشاءاللہ اس سودا کو میں سستا کروں، 1,000 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں ذرا دیکھتا ہے چاہتا ہوں انشاءاللہ کم از کم 5 آدمی جڑے میرے بھائی۔ 1,000 مانا سخی ہمرو، مانا سخی ہمرو کہنوا ہو، کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ، مانا سخی ہمرو کہنوا ہو، کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ، دیکھے مدینہ عرش کی زینہ، دیکھے مدینہ عرش کی زینہ، آمینہ کے ایلن للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ، آمینہ کے ایلن للنوا ہو، للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ۔